تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک للہ و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ ہم پھر رمضان جیسے شہر مبارک مہینے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور عام طور سے آپ اور ہم سنتے ہیں استقبال رمضان کے بارے میں، اور یہ بہت ضروری ہے اس پر بات کرنا۔ نہیں تو ہو سکتا ہے انسان ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان آئے اور پھر گزر جائے، رمضان کے فوائد سے انسان فائدہ نہ اٹھائے، رمضان سے برکتیں نہ لیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی نقصان کا باعث ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے اپنی رحمت سے بہت سارے فضیلت والے دن، فضیلت والے مہینے، تاکہ انسان اپنے اصلی مقصد کو نہ بھولے، وہ ہے آخرت کے بارے میں۔ دنیا کی غفلت جب انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو انسان جو ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، آخرت سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم آنے والے رمضان کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر قسم سے جیسے ہو سکتا ہے اس طرح سے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت یاد دلانے کے لیے ہر دن میں 5 صلوات رکھے ہیں، صلوات الخمس، اور پھر ہر ہفتے میں یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ بھی واجب سننا ہے تاکہ آخرت کی یاد آ جائے۔ پھر سنویہ، سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان جیسا موقع دیا، پھر زندگی میں ایک بار ہو سکے تو حج اور عمرہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا تاکہ انسان جو ہے اپنے زندگی کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب کر لے، صحیح ڈھنگ سے جو غفلتیں ہو رہی تھی پہلے سے اس کو پھر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ زاد لو، دنیا کے لیے بھی جو بھی چیزیں ضروری ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں انسان، لیکن سب سے پہلے سب سے بہترین زاد کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین وہ ہے تقوی انسان اختیار کر، اور یہ تقوی ہی اہم مقصد ہے رمضان کے مقاصد میں سے۔ اور اسی لیے ہر سال ایسے گزرنا چاہیے رمضان جیسے کہ نیا سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں فرمایا رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ خود خاک آلود ہو جائے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو جائے اور وہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتا، مجھ پر صلاۃ نہیں بولتا، تو کیا جیسے مسئلے جیسے جمعہ خطبہ ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بار ہوتا ہے، تو کیا ہر وقت بولنا ضروری ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہر وقت انسان کو کوشش کرنا چاہیے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، خاموشی سے آپ علیہ السلام پر صلاۃ والسلام بھیجنا چاہیے۔ لیکن ایک مجلس میں اگر واجبی طور پر علماء نے کہا ہے کہ ایک بار تو کم سے کم کہہ دینا چاہیے، کہ ایک بار کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک مجلس میں ہو رہا ہے تو ایک بار تو صلی اللہ علیہ وسلم تو بولنا چاہیے۔ لیکن ہر وقت انسان کو کوشش کرتے رہنا، جمعہ کا دن تو خاص ہے درود بھیجنے کے لیے، الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے۔ دوسرا انسان وہ ہے جس نے رمضان کو پا لیا، دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، پھر گزر بھی گیا، قبل ان یغفر لہ، لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا لی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ انسان بھی کیا ہوگا؟ برباد ہوگا۔ اور تیسرا انسان وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ، اپنے والدین کو پاتا ہے، الکبر یعنی
بڑی عمر میں بزرگ ہو چکے ہیں والدین اور ان کی خدمت نہیں کر لیتا ہے، فلم یدخلاہ الجنہ، اور وہ دونوں کے ذریعے سے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، یعنی خدمت نہیں کرتا، تو وہ انسان بھی برباد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے۔ اور یہ حدیث صحیح ترمذی میں شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ تو کیسے مغفرت ہوگی رمضان میں؟ جب انسان رمضان میں بھی دنیا میں ڈوبا رہے گا، رمضان میں بھی جو ہے غفلتوں میں رہے گا، رمضان میں بھی آخرت سے دور رہے گا، تو انسان کیسے جو ہے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل نہیں صاف ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے یہ دن جو ہے، یہ دنیا جو ہے بس کچھ ہی دن ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، قیامت کے دن پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کتنے دن جو ہے دنیا میں رہے، تو وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کچھ چھوٹا دن تو جو ہے تھوڑا دن، ایک آدھ دن رہے ہوں گے، فاسأل العادین، گننے والے سے پوچھو، کیونکہ قیامت کا دن اتنا لمبا رہے گا، وہ لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں ایک آدھ دن ہی رہے، زیادہ نہیں رہے۔ لیکن اللہ نے کہا قال لم ان لبثتم الا قلیلا، کہ بے شک وہ کہیں گے کہ آپ نے بہت کم وقت دنیا میں گزارا ہے، لو انکم کنتم تعلمون۔ اور پھر اللہ نے یاد دلایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ آپ سوچ رہے ہو کہ ہم نے ایسے بیکار میں آپ کو پیدا کر دیا ہے، وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ تو یہ دن جو ہے، یہ ایام بہت ہی مختصر ہیں، گزر جانے والے ہیں، تو اس کے لیے انسان کو اپنا ذات تیار رکھنا ہے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اور رمضان ایسا بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سارے گناہ جو ہے، ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک نماز سے دوسرے نماز تک، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان سے، سارے گناہ چھوٹے چھوٹے صغائر معاف ہو جاتے ہیں جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، ایسے ہی معاف نہیں کیے جاتے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کل واحد من هذه المذکورات صالح للتکفیر، کہ سب جو ہے کفارہ ہے، سب چیزیں کرتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں کبیرہ بھی نہیں ہے، چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے، تو اس کے اعمال بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے گناہ ہیں تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر کبیرہ گناہ ہی ہیں، چھوٹے گناہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے، ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں کا اثر ختم ہو جائے۔ رجونا ان یخفف من الکبائر۔ تو یہ 5 نماز رمضان الی رمضان، یہ سارے چیزیں مکفرات ہیں، اور جمعہ دوسرے جمعہ تک یہ سب مکفرات ہے، یعنی انسان کو کفارے کا کام کرتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کتنے گناہ سال بھر کے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اس رمضان میں، اور تاکہ ہمارا یہ کفارہ بن جائے۔ تو بعض لوگ، کئی قسم کے لوگ ہم دیکھتے ہیں رمضان آنے کے وقت، بعض لوگ سستی کا اظہار کرتے ہیں، ارے چلو اور ایک سال آ گیا، خوشی نہیں ہوتی ان کو، اور جیسے زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزارتے ہیں، اور کھانے پینے کا موسم بنا لیتے ہیں، بس کھاتے پیتے ہیں، عبادت کا کوئی ان کا فرق نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، صرف جو ہے ہوٹلوں میں بیٹھنا اور اس طرح سے عبادت کی طرف توجہ نہیں دینا۔ دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں تو آتے ہیں، الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ تراویح پڑھتے ہیں، الحمدللہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہری عمل کرتے ہیں، اپنے دل تک یہ اعمال کو نہیں پہنچاتے ہیں، یعنی اپنے دل کی طرف جو ہے پھر سے رجوع اللہ، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے ہیں۔ تو یہ اچھا عمل ہے، لیکن صرف ظاہر تک ہی ہے، تو اس لیے رمضان ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف ظاہری عمل کر رہے ہیں، اپنے دل کو قلب السلیم نہیں بناتے ہیں۔ لیکن تیسرے قسم ہیں جو اندرونی صفائی بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے عبادتوں میں سچے ہیں، اخلاص کے ساتھ وہ عبادتیں کرتے ہیں،
تو وہی لوگ ہیں جو اپنے باطنی اور ظاہری اعمال دونوں کو اچھی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے سدھار دیں. کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تقوی اختیار کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزے رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے پرانے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو اصل مقصد کیا ہے روزوں کا؟ وہ ہے تقوی، باطنی صفائی ہو انسان کی، انسان کے چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، اللہ تعالیٰ کے توحید ہو، یہ سب چیزیں جو ہے اخلاص کے ساتھ انسان عمل کرے اور سنت کے حساب سے عمل کرے. اور دوسرا جو بندوں کے درمیان بھی جو غلا شکوہ غیبت یہ سب چیزیں کینہ کپٹ یہ سب کو بھی صاف کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے خلق کا بھی، مخلوق کو بنانے کا بھی مقصد کیا بتایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے آپ کو بنایا، اے لوگوں آپ کے رب کی عبادت کرو جس نے آپ کو بنایا، والذین من قبلکم اور آپ سے پہلے والوں کو بھی بنایا تاکہ آپ تقوی اختیار کرو. ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو یہ حدیث ضعیف ہے کہ کانٹوں سے بچتے ہوئے راستے میں. تو اصل میں ایسا واقعہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں بغیر کوئی سند کے. تو یہ واقعہ ضعیف ہے. اور ایک روایت ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس نے صحابی کو نہیں پایا، تو اس میں انقطاع ہے. تو اصل جو ہے تقوی کیا چیز ہے وہ ہمیں ملتی ہے دو تعریفات کے بارے میں. طلق ابن حبیب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں التقوی ان تعمل بطاعت اللہ، کہ آپ تقوی کیا چیز ہے؟ کہ آپ عمل کریں اللہ کی اطاعت میں، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہے اس کی طرف آپ کریں، یعنی دلیل کے حساب سے انسان عبادت کرے، قرآن سنت کے حساب سے عبادت کرے. اور کس امید سے؟ ترجو ثواب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کے لیے انسان عمل کرے. تو یہ ایک ہو گیا اعمال کے بارے میں. اور پھر وَأَن تَجْتَنِبَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ، کہ ہم بچیں اللہ تعالیٰ کے معصیت سے، نافرمانی سے. عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تو یہاں پہ ایک تعریف ملی ہے جس میں ایک تو عمل کرنا ہے اور دوسرا گناہوں سے رکنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو تقوی کے دو پر ہیں، ایک اعمال کرنا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اور دوسرا جو ہے برائیوں سے رکنا ہے. اور ایک تقوی کا جو جامع آج کل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے التقوی من القول ہی الخوف من الجلیل. تقوی یہ ہے کہ اللہ سے ہم خوف قرار کریں، الجلیل سے ہم خوف رکھیں، والعمل بالتنزیل اور عمل کریں قرآن سنت پر، والقناعۃ بالقلیل اور تھوڑے سے انسان راضی ہو جائے، والاستعداد لیوم الرحیل اور آخرت کے لیے انسان تیاری کرے. تو تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. تو یہ جامع تعریف ہے تقوی کے بارے میں. تو رمضان میں بھی چاہیے ہمیں تقوی کی طرف آگے بڑھنا ہے، ایک نیک اعمال کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور برائیوں سے ہمیں رکنا چاہیے. کیونکہ اصل تو تقوی ہی ہے. جو بھی عزت دار شخص ہے اس کی عزت کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس تقوی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک آپ کے پاس جو ہے عزت والا شخص کون ہے اللہ کے پاس؟ وہ ہے تقوی والے ہی اشخاص ہیں. تو یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو رمضان آتا ہے تو وہ رمضان کو ڈھال بناتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. کیوں ہے ڈھال؟ گناہوں سے انسان رک جاتا ہے، معصیت سے اس کو یاد آتا ہے کہ آخرت کے لیے وہ تیاری انسان کو کرنا ہے. تو یہ رمضان جو ہے موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے جس میں انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. دو فرشتے رمضان میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کرنے والوں آگے بڑھو اور محنت سے
آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، کہ اے برائی کرنے والا اب تو رک جا، رمضان میں تو رک جا، رمضان میں کیوں گناہ کر رہا ہے، رمضان میں کیوں نافرمانی کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وآمرکم بالصیام، میں حکم دیتا ہوں آپ کو روزوں کے بارے میں. فإن مثل ذلك كمثل رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ روزے دار شخص کی مثال اس طرح سے ہے، ایک انسان کے پاس فی عصابۃ معہ سرہ، ایک دستی ہے یا کچھ ہے، اس میں خوشبو ہے، سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، انسان جب گزرتا ہے اس کے خوشبو سے فیہا مسکن فکلہم یعجب او یعجبہ، کہ سب لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی. ویسے ہی روزے دار شخص کے جو منہ سے بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار کو کی جو خوشبو آتی ہے، یعنی جو پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے جو بو آنے لگتی ہے، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور انسان کو جو بدبو آتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو للصائم فرحتان، ایک روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں جب روزہ کھلتا ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ثواب دیں گے، اتنا ثواب دیں گے رمضان کے روزے یا عام روزوں کے بھی، کہ انسان خوش ہو جائے گا. کیونکہ عام اعمال کا ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو 10 ثواب ملے گا یا 700 تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا ثواب دوں گا. یعنی بغیر جو ہے حساب کے 700 سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزوں کا ثواب دے گا. تو یہ اصل انسان کو چاہیے کہ رمضان کے لیے تیاری کرے، اور روزوں کے بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ بغیر حساب. تو سوال آ سکتا ہے کہ روزوں میں کیوں ایسا ثواب جو اتنا زیادہ لیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں تینوں قسم کے صبر آ جاتے ہیں. صبر کتنے قسم سے ہیں؟ 3 قسم سے صبر ہے. ایک نیکی کرنے میں، الصبر فی طاعت اللہ، کہ نیکی کرنے میں صبر کرتے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس میں بھی صبر کر رہے ہیں. الصبر عن معصیت اللہ، اور دوسری قسم کا صبر کیا ہے؟ گناہوں سے رکتے ہیں، روزوں میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. اور تیسرا الصبر عن اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں مصیبتیں جو آتی ہیں اس پر بھی روزے میں صبر کرتا ہے. کیسے؟ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انسان تھکاوٹ ہوتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے. تو تینوں قسم کے صبر جو ہے روزوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس لیے اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو ثواب دے گا. تو روزوں میں بہت زیادہ صبر ہے، اور ہر عمل جو ہے خاص کر کے جو ہے امید رکھی جاتی ہے انشاءاللہ کہ روزوں کے علاوہ بھی رمضان میں جو عمل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ ایک نماز پڑھیں گے تو رمضان میں 70 نمازوں کے برابر ہے. وہ حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ملتی ہے جس میں مضاعفت العمل یا جو ہے اعمال کے ثواب زیادہ ملتے ہیں رمضان میں، لیکن امید کی جاتی ہے کیونکہ روزے دار کے جو اعمال ہیں اس کے جو ہے سارے اعمال، جو رمضان میں خاص مہینہ ہے، سارے اعمال جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 3 لوگوں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور الگ الگ الفاظ آتے ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ الصائم، وہ ہے روزے دار. روزے دار کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو یہاں سوال ہوتا ہے کیا صرف افطار کے وقت تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول کرتے ہیں یا سارا دن؟ تو اصل وہ حدیث ملتی ہے کہ عند افطاری، وہ حدیث ضعیف ہے، تو اصل سارا دن جو ہے انسان دعا کرنا چاہیے. افطار کے وقت خصوصی طور پر انسان کرتا ہے کیونکہ جب موقع مل جاتا ہے انسان کر سکتا ہے، لیکن کوئی فضیلت والی حدیث ثابت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے کہ صرف افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. اصل پورا دن انسان دعائیں کرتے رہنا چاہیے. وہ ہے مسافر کی دعا، یا والد جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. اور تیسرا ہے ایک روزے دار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام انسان کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان محروم ہو جاتا ہے جو رمضان جیسے مہینے میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے.
انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ اپنی بات وہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان مہینہ، یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ ایسے مہینے میں ہمیں قرآن کو جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، اللہ ہی ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ اور اس بابرکت مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہترین فرشتے جو کہ جبریل علیہ السلام، جو کہ بہترین بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بہترین وقت میں وہ ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیونکہ اگر 3 اعمال ہیں، جو 3 اعمال انسان کر لیتا ہے، کیونکہ اکثر رمضان میں لوگ تجارت کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تجارت کا مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیں گے، تو اللہ نے تجارت کا ہی لفظ استعمال کیا، کہا جو 3 اعمال کر لیتے ہیں، اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا عمل کیا ہے، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو بھی اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر یا علانیہ طور پر، تو یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کی وہ لوگ امید رکھتے ہیں جو کبھی نقصان میں نہیں ہوگی۔ 3 اعمال اللہ نے ذکر ہے، تو یہ رمضان جو ہے 3 اعمال کا، قرآن پڑھنا، نماز کو قائم رکھنا اور خرچ کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا تھا کہ آپ علیہ السلام وکان اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کرنے والے تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان میں تو سب سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ نے بھی ذکر کیا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ریح مرسلہ، تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے، تیز آندھی کی طرح یعنی یہاں دیے وہاں دیے، ہر جگہ آپ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انفق علیک، کہ اللہ نے کہا خرچ کرو ابن آدم، میں آپ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ مہینہ ہے توبہ استغفار کا، یہ مہینہ ہے قرآن کا، یہ مہینہ عبادتوں میں آگے بڑھنے کے لیے، اور انسان کو ابھی سے نیت کرنا چاہیے کہ میں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں گا۔ اور یاد رکھیے، اگر انسان جو ہے نیت تو کر لیتا ہے اچھی نیت، لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے اعمال نہیں کرتا، تو اس کو نیتوں کی وجہ سے بھی ثواب مل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ انسان کو سچی نیت تو کرے کہ میں محنت کروں گا رمضان میں، عبادتوں میں سستی نہیں کروں گا، کاہلی نہیں کروں گا۔ اگر کچھ مجبوری ہو گئی تو یاد رکھیے النیت ابلغ للمؤمن من العمل، نیت جو ہے مومن کے لیے زیادہ دور تک پہنچانے والی چیز ہے۔ بس نیت کرنا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ کوشش کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسان کرے گا اعمال کرنے کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری رمضان ہو ہمارا، اور پھر ہمیں وہ رمضان واپس جو ہے ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔